بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھا بزرگ جو کہ کنویں کھودنے کا کام کرتا تھا سلطان کے پاس حاضر ہوا، اور اس کے چہرے پر بہت زیادہ خوف اور اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ یہ بوڑھا بزرگ ابھی خوف سے گر جائے گا۔ یہ دیکھتے ہی سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بابا جی کو سہارا دو۔ 2-3 سپاہیوں نے بوڑھے بزرگ کو سہارا دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھے کی حالت کو دیکھا تو سلطان نے حکم دیا کہ ابھی ایک ٹھنڈا مشروب۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا حکم ملتے ہی شاہی باورچی ٹھنڈا مشروب لے آیا تو بوڑھے نے کہا، حضور آپ میرے لیے ٹھنڈا مشروب نہ منگوائیں کیونکہ مجھے روزہ ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے، کیونکہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا اور بوڑھے کی عمر 80 سال سے بھی زائد لگ رہی تھی۔ کمزوری سے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور اس کے ماتھے پر پسینہ پھوٹا ہوا تھا۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ یہ بوڑھا بزرگ ابھی کوئی مشقت والا کام کر کے آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کا روزہ تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی جذباتی ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کو اپنے گلے سے لگا لیا اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ بٹھا دیا۔ یہ بات درباریوں کے لیے حیران کن تھی کہ ایک بوڑھے بزرگ کو جو کہ اتنی خستہ حالت میں تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس وقت شاہی لباس میں بیٹھے تھے اور کسی خاص مہمان کا انتظار تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر بھی اس بوڑھے بزرگ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے بابا سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، حضور میں کنویں کھودنے کا کام کرتا ہوں اور کنواں کھودنے کے بدلے میں مجھے چند سکے مل جاتے ہیں اور اس سے میری اچھی خاصی مزدوری بن جاتی ہے۔ حضور یہ کام میں کئی سالوں سے کر رہا ہوں۔ پچھلے چند دنوں سے ایک تاجر میرے پاس آیا اور کہا، فلاں جگہ پر میری تھوڑی سی زمین پڑی ہوئی ہے، آپ میرے لیے وہاں ایک کنواں کھود دیں تاکہ میں وہاں کھیتی باڑی کر سکوں، تاکہ میں کچھ اناج حاصل کر سکوں۔ میں نے اس کے ساتھ مزدوری کی بات کی اور وہاں کنواں کھودنے لگ گیا۔ حضور وہاں پاس میں کوئی درخت نہیں تھا جہاں میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا۔ میں دوپہر تک کام کرتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ اب مجھے کمزوری بہت زیادہ محسوس ہونے لگی ہے، تو میں تھوڑی دور فاصلے پر جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اور تھکاوٹ کی وجہ سے میں درخت کے تنے کے سہارے بیٹھ گیا۔ جب میں آرام کر کے اٹھا تو اچانک میری نظر درخت کی دوسری طرف پڑی تو میں اسی وقت گر گیا، کیونکہ حضور اس جگہ پر ایک لڑکی کی برہنہ حالت میں لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں اسی وقت بے ہوش ہو گیا، اور جب میں ہوش میں آیا تو مجھے اس وقت قاضی کی عدالت میں پایا گیا، اور ہوش آتے ہی قاضی نے مجھے کہا، تم اس نوجوان برہنہ لڑکی کے جسم کے ساتھ بے ہوش پڑے ہوئے تھے، بتاؤ تم نے ہی اس لڑکی کو قتل کیا، اور پہلے تم نے اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کیا اور اس کے بعد تم نے اس کو قتل کر دیا، اور کمزوری کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئے، تمہیں سنسار کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت غصہ آیا کہ ایک بوڑھا بزرگ جس کی عمر 80 سال سے زائد تھی اور اس کو اس وقت بھی روزہ تھا، لیکن قاضی صاحب نے کیسے اس بوڑھے بزرگ پر اتنا گھنونا الزام لگا دیا اور اس کو اپنی صفائی میں بھی کچھ کہنے کے لیے موقع نہیں دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت قاضی صاحب کو اپنے پاس بلانے کا حکم دیا اور قاتل کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات ہونے لگی، لیکن قاتل کا پھر بھی پتہ نہ چل سکا۔ تو یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت حیرت ہوئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاتل کا پتہ لگانے کے لیے ایک انوکھی ترکیب بنائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں 2 نومولود بکری کے بچے رکھ دیے اور پھر اعلان کر دیا کہ دوستو یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کے دوران مصر کے شہر اسکندریہ کے اندر ایک قلعہ تھا۔ وہ قلعہ اسکندریہ شہر کا بہت بڑا قلعہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے پہلے کئی بادشاہوں اور کئی سرداروں نے اس قلعے پر حملہ کیا، لیکن وہ کوئی بھی فتح نہیں کر سکا۔ اس قلعے کا نام اندریاس قلعہ تھا، اور وہ قلعہ شکل کے لحاظ سے بھی بہت ہی ڈراؤنا تھا، اور اس قلعے کو فتح کرنا اس لیے بھی ناممکن تھا کیونکہ وہ قلعہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنایا گیا تھا، اور جب بھی اس قلعے کے گرد کوئی بھی دشمن محاصرہ کرنے کے لیے جاتا تو وہ قلعہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے اس قلعے میں موجود سپاہی
دور سے ہی دشمن کے ارادوں کو جانچ لیتے اور اس لیے اس قلعے کے 10 میل قریب آنے سے پہلے ہی سپاہی ان پر تیروں کی برسات کر دیتے اور وہ قلعے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی ان سپاہیوں کا کام تمام کر دیتے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ قلعہ کوئی بھی فتح نہیں کر سکا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اور اس قلعے پر حکومت کرتے ہوئے قلعے کے حاکم کو تقریباً 30 سال گزر چکے تھے، اور ان 30 سالوں میں اس قلعے پر تقریباً 55 بار حملہ ہوا، لیکن جس نے بھی حملہ کیا وہ اس قلعے کو فتح نہیں کر سکا۔ اور اب اس قلعے کا سردار بھی پرسکون ہو چکا تھا، کیونکہ اتنے بار حملہ کرنے کے باوجود کوئی بھی قلعے کو فتح نہیں کر سکا۔ دشمن آیا، ہر قسم کے سپاہی آئے، ہر طریقہ آزمایا گیا، لیکن پھر بھی وہ قلعہ فتح نہیں ہوا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ اس بار اس قلعے پر حملہ کرنے والا کوئی عام سلطان نہیں، بلکہ مصر کی سلطنت کی تاریخ کا سب سے بہادر اور درویش سلطان ہے، اور وہ سلطان کوئی عام نہیں تھا بلکہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کی تاریخ پڑھی اور اس قلعے کے بارے میں معلومات اکٹھی کی، تو سلطان نور الدین زنگی نے دیکھا کہ ہر بار جب بھی اس قلعے پر حملہ کیا گیا تو اس قلعے پر حملہ کرنے والا بس یہی غلطی کرتا تھا کہ وہ اس قلعے کے سامنے سے ہی وار کرتا، اس نے کبھی قلعے کے اندر سے حملہ نہیں کیا۔ جب یہ سلطان نور الدین زنگی باتیں کر رہا تھا تو اتنے میں ایک وزیر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ قلعے کے اندر سے حملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر دشمن اس قلعے کو فتح کرنے سے پہلے اس قلعے کے اندر اپنا ایک جاسوس بھیجتا اور پھر وہ جاسوس اس قلعے کی ساری معلومات حاصل کر لیتا اور اس قلعے کی کمزوری کو حاصل کر لیتا، وہ ضرور اس قلعے کو فتح کر سکتا تھا، اور یہ قلعہ باقی دیگر قلعوں سے بھی زیادہ آسان تھا۔ تو یہ سن کر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر حیران ہو گیا، لیکن پھر بھی ابھی تک اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ تو اتنے میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے وزیر، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی دشمن نے اس قلعے پر حملہ کیا، اس قلعے کے اندر سے بنائے گئے بلندی پر مورچوں سے سپاہی دیکھ لیتے ہیں کہ دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن اگر حملہ کرنے والا اس قلعے کے اندر اپنے ماہر جاسوس بھیجے اور اگر وہ جاسوس سپاہی کے قلعے کے اندر بلا لے اور اس قلعے پر حملہ کرنے سے پہلے اس قلعے کے سپاہی اس مورچوں پر اپنی اپنی جگہ سنبھال لیں اور بڑی ہی مہارت سے دشمن کے سپاہیوں کو وہاں سے ہٹا دیں، اور پھر حملہ کرنے والے کے سپاہی جب اس قلعے کے قریب آئیں تو اپنے آگے سے جھاڑیاں باندھ لیں اور وہ رات کے وقت سفر کریں اور دن کو اسی جگہ آرام کریں جہاں جہاں جھاڑیاں موجود ہوں، یعنی ایسا لگے کہ یہاں کوئی بندہ نہیں بلکہ جھاڑیاں موجود ہیں، اور جیسے ہی اندھیرا ہو وہ پھر جھاڑیوں والے سپاہی چلنا شروع ہو جائیں، اور جب پھر روشنی ہو جائے تو پھر وہ جھاڑیاں رک جائیں اور قلعے کے سپاہی یہ سمجھیں کہ کوئی ہماری طرف نہیں آ رہا، اور جب وہ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے سپاہی اس قلعے کے ارد گرد قریب پہنچ جائیں تو پھر وہ مورچوں والے سپاہی دشمن کے سپاہیوں کو ہٹا کر خود اس جگہ سنبھال لیں، لیکن قلعے کے باقی سپاہیوں کو پتہ نہ چلے کہ ان کی اہم مورچوں کو ان کے دشمنوں نے سنبھال لیا ہے، اور جب وہ بالکل قلعے پر حملہ کر دیں تو پھر وہاں اندر کے جاسوس سپاہی بھی قلعے کے سپاہیوں کو قتل کرنا شروع کر دیں، اور اتنے میں وہ باہر والے سپاہی بھی قلعے کے اندر داخل ہو جائیں اور قلعے کے سپاہیوں پر بجلی بن کر ٹوٹ پڑیں، اور جب ان کے سپاہیوں پر اچانک اس طرح حملہ ہوگا جس حملے کی وہ کبھی توقع نہیں کر سکتے، تو وہ بوکھلاڑ کا شکار ہو جائیں گے اور قلعے کا حاکم چھپنے کے لیے اپنی خفیہ جگہ میں چلا جائے گا اور اپنے سپاہیوں کو اکیلا چھوڑ دے گا، اور اسی طرح اس کے سپاہی مزید بزدل ہو جائیں گے اور پھر وہ قلعہ آسانی سے فتح ہو جائے گا، اور پھر وہ قلعے کو فتح کرنے کے بعد اس قلعے کے اندر چھپنے کے لیے خفیہ جگہ کو ہم تلاش کر لیں گے، اور اسی طرح اس سردار کو بھی موت کے گھاٹ اتار کر ہم مال غنیمت بھی حاصل کر لیں گے اور اتنے بڑے قلعے کو بھی فتح کر لیں گے۔ اور جب وہ قلعہ یعنی کہ اندریاس قلعہ فتح ہو گیا تو پہاڑیوں کی دوسری طرف ہم صلیبیوں کے بڑے بڑے مزید قلعوں کو بھی فتح کر کے اپنی سلطنت کی سرحدوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر بڑا حیران ہوا کہ جس سلطان کے پاس اتنی عقل ہو، جس سلطان کے پاس اتنی دور اندیش آنکھیں ہوں، تو پھر اس سلطان کو فتوحات سے کون روک سکتا ہے۔
اتنے میں وزیر نے کہا حضور آگے کا کیا منصوبہ ہے؟ تو سلطان نور الدین زنگی نے کہا کہ مجھے ایک ایسے ماہر اور وفادار جاسوس کی ضرورت ہوگی جو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہو اور بڑی ہی مہارت کے ساتھ اس قلعے کے اندر داخل ہو جائے، اور جس طرح میں نے کہا ہے وہ ان سب چیزوں پر عمل کر لے تو ہم بھی اس قلعے کو فتح کر کے تاریخ میں اپنا نام رقم کر دیں گے کہ پہلی بار حملہ کر کے سلطان نور الدین زنگی کے سپاہیوں نے قلعے کو فتح کر لیا۔ تو اتنے میں وزیر نے کہا پھر حضور آپ تیار ہو جائیں، حضور پھر تاریخ میں نام لکھوانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہمارا اپنا ایک سپاہی ہے جو کہ چند دن پہلے بغداد سے آیا ہے اور وہ شہید ہونے کے لیے آیا ہے۔ حضور اس جیسا بھیس کوئی نہیں بدل سکتا، حضور اس جیسی جاسوسی کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ اس عام کام کو سر انجام دینے کے لیے خود آپ کے پاس آ کر اجازت چاہے گا۔ سلطان کو بڑی خوشی ہوئی اور سلطان نے کہا ابھی اور اسی وقت اس کو میرے پاس بلاؤ۔ تو وہ سلطان کے سامنے حاضر ہوا اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ تم جانتے ہو کہ اب میرا اگلا مقصد اندریاس قلعہ کو فتح کرنا ہے؟ اور اس نے کہا جی ہاں حضور، مجھے آپ کی ہر بات کی خبر ہے۔ اور جب اس نے سلطان نور الدین زنگی کو اپنی ہی معلومات کے بارے میں بتایا تو سلطان حیران ہو گیا کہ اس عام سے سپاہی کو میرے ہر ارادے کا پتہ ہے، اور اگر اس کو میں دشمن کے پاس بھیج دوں کہ وہ ان کے ہر ارادوں کا پتہ لگا لے۔ اور سلطان نور الدین زنگی نے اس کو کہا کہ میں نے اندریاس قلعے کو فتح کرنا ہے، لہذا تم اس میں جاسوس بن کر جاؤ گے اور اس قلعے کے تمام کمزوریوں کا پتہ لگاؤ گے، اور پھر کمزوریوں کو پتہ لگانے پر تم ان پر قابو پالو گے، اور اتنے میں ہمارے سپاہی اس قلعے کے قریب پہنچ جائیں گے اور ہم نے اس قلعے پر ایک ہی وقت میں حملہ کرنا ہوگا اور دشمن کو شکست دینی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، میں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن مرنے سے پہلے میں اس قلعے کو ضرور فتح کروں گا۔ یہ سن کر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہو گئے اور اس نوجوان کو قیمتی سامان دے کر وہاں سے رخصت کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور 15 دنوں کے بعد اس نوجوان کی طرف سے جو کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص جاسوس بن کر گیا تھا، اس کا خط سلطان کے پاس پہنچا۔ اس نے خط میں لکھا حضور آپ اپنے سپاہی لے کر اس قلعے کے گرد محاصرہ کر لیں، میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے چند دنوں کے اندر اندر اس قلعے کو فتح کر کے تاریخ رقم کر دی، کیونکہ جس قلعے کو فتح کرنے کے لیے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے 55 دفعہ اس قلعے پر حملہ کیا گیا لیکن کوئی بھی فتح نہیں کر سکا، اور یہ فتح سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم فتح تھی۔ جب سلطان نور الدین زنگی نے اس نوجوان کی بہادری اور دلیری کو دیکھا تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اس سے متاثر ہو کر اس قلعے کا حاکم اسی نوجوان کو بنا دیا، جو نوجوان بڑی ہی مہارت کے ساتھ جاسوسی کر کے جس نے قلعے کو فتح کرنے میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد کی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ نوجوان ان چند دنوں کے اندر اس قلعے کا سب سے مضبوط ترین حاکم بن گیا جو پہلے ایک عام سپاہی تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اسی دوران اس قلعے کے حاکم پر بازار کی ایک خوبصورت تاجر لڑکی عاشق ہو گئی، اور اس نے بھرے بازار کے سامنے ایک دن قلعے کے حاکم کو بازار کا دورہ کرتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ وہ لڑکی کوئی اور لڑکی نہیں تھی بلکہ بلا کی خوبصورت تھی، اس کی آنکھیں ہرنی جیسی، اس کا چہرہ بہت ہی خوبصورت، اور اس کے چلنے کا انداز، اس کی باتوں میں مٹھاس نے بھی اس قلعے کے حاکم کو اپنے پیار میں قابو کر لیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت کے بعد اس قلعے کے حاکم نے اس تاجر لڑکی سے شادی کر لی۔ وقت گزرتا رہا اور 1 سال بعد اس قلعے کے حاکم کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو بازار میں ایک دائی ماں رہتی تھی جس نے بچے کی پیدائش کروائی۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی تو اس نے دیکھا کہ خوبصورت لڑکی، اور وہ لڑکی بھی بے انتہا اور غضب کی خوبصورت تھی۔ دائی ماں کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے کہا کہ اگر میں اس لڑکی کی جگہ کوئی اور بچہ رکھ دوں اور جب یہ لڑکی جوان ہو گئی تو پھر یہ لڑکی ہزاروں سونے کے سکوں کے عوض منڈی میں بک جائے گی، کیونکہ یہ اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے کہ اس کو کوئی بھی بادشاہ خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے اس دائی ماں نے ایک اور نامولود بچے کو اس کی ماں کے ساتھ سلا دیا اور اس لڑکی کو اپنی ایک ملازمہ کے ذریعے قلعے سے باہر بھجوا دیا۔
جب قلعے کے حاکم نے سنا کہ اس کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی تو بڑا خوش ہو گیا اور قلعے کے اندر جشن کا انتظام ہو گیا، لیکن قلعے کا حاکم نہیں جانتا تھا کہ اس کی بچی کی جگہ دائی ماں نے دوسرا بچہ رکھ دیا ہے جو کہ اس کا اپنا نہیں ہے، اور اس کی اپنی بچی ایک ظالم عورت کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ وقت گزرتا رہا اور وقت گزرتے گزرتے تقریباً 18 سال گزر گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی مصر کے اوپر حکومت تھی۔ اب وہ لڑکی جو کہ قلعے کے حاکم کی بیٹی تھی اس ظالم عورت کی جھونپڑی میں پرورش پا رہی تھی۔ یہ اس دائی ماں کا وہ پہلا شکار نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ اپنی جوانی سے لے کر جب اس نے یہ پیشہ سنبھالا وہ خوبصورت لڑکیوں کو چرا لیتی، اور جیسے ہی وہ اپنی بالغ پن میں پہنچتی تو وہ ان کو آگے بیچ دیتی، اور اسی طرح کرتے کرتے وہ اس سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کو فروخت کر چکی تھی۔ اب اس دائی ماں کی عمر 60 سال پہلے سے اوپر ہو چکی تھی، اور اسی طرح اس نے کئی لڑکیوں کو بیچ چکی تھی، لیکن اس سے پہلے اس نے بھی جس بھی لڑکی کو وہ بیچتی تھی اس کی عمر یا تو 10 سے 12 سال یا زیادہ سے زیادہ 14 سال ہوتی، لیکن اس بار اس نے قلعے کے حاکم کی بیٹی کو 18 سال تک بھی نہیں بیچا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب یہ نوجوان ہو جائے گی تو یہ دگنی قیمت پر فروخت ہوگی اور اس سے میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا، اور اس بوڑھی دائی کا اپنا آخری سہارا وہی لڑکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کو بیچ کر میں بہت بڑی رقم کماؤں گی۔ لیکن اس لڑکی کو نہیں پتا تھا کہ یہ دائی ماں میری اصل ماں نہیں ہے، اور جب میں جوان ہو جاؤں گی تو یہ مجھے کسی نہ کسی بیوپاروں کے ہاتھوں بھاری قیمت پر بیچ دے گی، اور پھر میرے آگے قسمت کہاں لکھی ہے وہ لڑکی نہیں جانتی تھی۔ ایک حاکم کے گھر میں پرورش پانے والی لڑکی ساری زندگی ایک دائی ماں کے ہاتھوں غربت کی زندگی گزار رہی تھی۔ جب اس کی عمر 18 سال ہوئی تو اس دائی ماں نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور اس کو ایک بازار میں لے گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب وہ بازار میں اس کو کوئی نہ کوئی تاجر دیکھے گا یا نہ کوئی بیوپاری دیکھ کر اس پر عاشق ہو جائے گا اور اس کو خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جیسے وہ دائی ماں بازار میں پہنچی تو بازار میں داخل ہوتے ہی اس لڑکی پر ہزاروں تاجروں کی نظریں پڑ گئیں۔ پورے بازار کے تاجر وہاں اکٹھے ہو گئے۔ اس پری نما شہزادی کو دیکھ کر ہر تاجر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ نام کی تو ایک دائی کے ہاتھوں پلنے والی لڑکی تھی، لیکن شکل سے وہ کسی شہزادی سے کم نہیں تھی۔ کوئی تاجر کہتا اتنے میں میرے پاس فروخت کر دو تو کوئی کہتا اتنے میں فروخت کر دو۔ بازار کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی اور ہر تاجر اپنی اوقات کے مطابق اس کی بولی لگا رہا تھا۔ اتنے میں ایک تاجر جس کی عمر تقریباً 30 سال ہو چکی تھی اور اس نے ابھی تک کوئی شادی نہیں کی تھی، وہ یہ سارا منظر بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی کے چہرے سے دیکھ رہا تھا کہ اس کو کچھ نہیں پتا آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ تو ہجوم کو دیکھ کر بہت گھبرا رہی تھی، لیکن ابھی تک اس لڑکی کو حقیقت کا پتہ نہیں چلا تھا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن وہ تاجر جانتا تھا کہ یہ پیشہ تو دائی ماں کا پرانا ہے اور یہ اس لڑکی کو بیچنے کے لیے یہاں لائی ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں نے ساری زندگی حرام کی دولت کمائی، دولت کما کر میں نے لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلا، ساری زندگی میں نے اپنے پیسے کو حرام میں استعمال کیا، کبھی کسی غریب کی مدد نہیں کی، کبھی کسی یتیم پر ایک سکہ بھی خرچ نہیں کیا، ساری زندگی میں طوائف خانوں میں اپنی دولت لوٹاتا رہا۔ کیوں نہ اب میرے پاس موقع ہے، کیوں نہ میں اپنی اس حرام کی کمائی سے اس لڑکی کو خرید کر اس کی زندگی سنوار لوں۔ وہ سارے تاجروں کے سامنے ہجوم کو کاٹتا ہوا اس دائی ماں کے پاس پہنچا اور کہا بتاؤ تم اس لڑکی کی کیا قیمت لگاتی ہو؟ اس نے کہا اس بازار میں ہر تاجر اپنی اپنی قیمت لگا رہا ہے، تم ان سب سے زیادہ قیمت لگا لو تو یہ لڑکی تمہارے حوالے کر دوں گی۔ یہ سن کر اس دائی ماں کی بیٹی یعنی کہ اس قلعے کے حاکم کی بیٹی تھی، اس نے کہا اماں جان آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ یہ سب باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ کیا آپ کس چیز کو بیچنے کی باتیں کر رہی ہیں؟ تو اتنے میں اس تاجر نے کہا اے لڑکی تمہیں کچھ نہیں پتا، میں تمہیں سب حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں۔ یہ دائی ماں تمہاری اصل ماں نہیں ہے، اس نے ضرور تمہیں کسی جگہ پیدائش کے وقت چرا لیا ہوگا اور یہ تمہاری پرورش 18 سالوں سے صرف تمہیں منڈی میں بیچنے کے لیے کر رہی تھی، اور اب جب تم نوجوان ہو چکی ہو تو یہ جس طرح تم پر خرچ کر چکی ہے اس سے کئی گنا زیادہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں اس بازار میں لائی ہے، کیونکہ اس بازار میں زیادہ تر لڑکیوں کے لیے
خرید و فروخت ہوتی ہے، اور اس بازار کے اندر بڑے بڑے تاجر ہیں جو اپنی آدھی آدھی جائیداد لڑکیوں کی خاطر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور تم جتنی خوبصورت ہو تمہاری خاطر تو کوئی پوری جائیداد بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، نہیں ہو سکتا، میری ماں مجھے نے بڑے ہی نازو سے پالا ہے، یہ میری ماں میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ تو اتنے میں اس لڑکی نے جب اپنی ماں کے ہاتھ سے پکڑا تو اس دائی ماں نے ایک تھپڑ اس لڑکی پر رسید کیا اور کہا، میں تیری کوئی ماں نہیں، میں تو صرف دولت سے پیار کرتی ہوں، اور اتنے سالوں سے میں تجھے صرف دولت کی خاطر ہی تیرے نخرے اٹھاتی رہی ہوں۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں پالا کہ میں تمہیں اپنے گھر میں پالوں اور پھر تمہیں کسی نوجوان کے ساتھ نکاح کروا کے مفت میں دے دوں۔ یہ سن کر لڑکی کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اب یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ چکی تھی کہ یہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ اتنے میں دائی ماں نے کہا کہ سب باتیں چھوڑو، بتاؤ تم اس بدلے میں کتنی رقم دے سکتے ہو؟ تو اس تاجر نے کہا، میں اس کے بدلے میں جتنی بھی میرے پاس میری دولت ہے میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ میرے پاس ایک گھوڑوں کا استبل ہے، اس میں 50 گھوڑے ہیں، بکریوں کا ایک ریوڑ، بازار میں اتنا بڑا کاروبار ہے، میں یہ سب تیرے حوالے کر دوں گا، لیکن یہ لڑکی تم میرے حوالے کر دو۔ یہ سن کر اس دائی ماں نے کہا کہ یہ اتنی بڑی رقم تم میرے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ تم اس سے کم رقم میں بھی تم مجھ سے خرید سکتے ہو۔ تو اس نے کہا، یہ میں نے جتنی دولت کمائی ہے یہ حرام کی دولت ہے، میں نے سوچا کہ یہ حرام کی دولت دے کر میں کوئی نیک ہی کام کر لوں۔ تو یہ سن کر وہ دائی ماں حیران ہو گئی کہ تم کیا نیک کام کرنے والے ہو، تم تو ایک لڑکی کو خرید رہے ہو۔ تو اس نے کہا، یہ میرا کام ہے، تم سب جائیداد میری لے لو اور یہ میرے حوالے کر دو۔ دائی ماں نے اس کے ساتھ اپنا مطالبہ پورا کیا اور اس لڑکی کو وہ تاجر لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جاتے ہی اس نے اسے ساری حقیقت کے بارے میں بتایا کہ اس سے پہلے میں نے کئی لڑکیاں خریدی اور ان کو آگے استعمال کر کے بیچ دیا، لیکن میں نے تمہیں صرف اس لیے خریدا ہے کہ میں تمہیں اپنی اصلی ماں باپ کے پاس پہنچا سکوں۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں میں ان کا ازالہ کر سکوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو میری چھوٹی بہن کی جگہ ہو، میں تیرے ماں باپ کے بارے میں پتہ لگا کر تمہیں ضرور اپنے ماں باپ تک پہنچا دوں گا۔ اس نے کہا، اگر وہ میری ماں نہیں تو وہ ضرور ہمیں بتائے گی کہ میں کس کی بیٹی ہوں، کہاں میرے ماں باپ رہتے ہیں۔ تو اس تاجر نے کہا، وہ ایسا نہیں کرے گی، وہ جانتی ہے کہ اگر تیرے حقیقی ماں باپ کو پتہ چل گیا تو وہ ضرور اس دائی ماں کو قتل کر دیں گے، لہذا وہ ڈر کی وجہ سے نہیں بتائے گی، لیکن اس بات کا میں ضرور پتہ لگا لوں گا کہ یہ تیرے اصلی ماں باپ ہیں۔ تو یہ سن کر وہ لڑکی پریشانی کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ گئی اور کہا، اس بات کا پتہ لگانا بڑا مشکل ہے کہ میرے اصلی ماں باپ کہاں رہتے ہیں، کیا وہ زندہ ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے؟ تو اس نے کہا، تمہیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، میں ایک تاجر ہوں، میں نے اس سرزمین کا ہر کونا چھان مرا ہے، میں ضرور تمہارے ماں باپ کو تلاش کر لوں گا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں جتنا تیرے پاس حسن ہے، جتنا تیرے اندر خوبصورتی ہے، تو کسی بادشاہ یا کسی حاکم کی بیٹی ہے، لہٰذا میں اس بات کا پتہ ضرور لگا لوں گا۔ وقت گزرتا رہا، وہ لڑکی اپنے بھائی کے پاس زندگی گزارتی رہی۔ چند دنوں کے بعد وہ تاجر ایک جگہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، تو اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر گھوڑ سواری کر رہا تھا اور اس کے ساتھ میں کچھ سپاہی بھی تھے۔ جب اس تاجر نے، جو کہ اب غربت کے ہاتھوں لکڑہارا بن چکا تھا، اس نے اس گھوڑ سواری کرتے ہوئے لڑکے کو دیکھا تو اس نے اس کے سپاہیوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جو اتنے میں ایک سپاہی بولا، یہ فلاں کلیدار کا بیٹا ہے۔ تو یہ دیکھ کر اس تاجر نے کہا، مجھے تو نہیں لگتا کہ جس کو گھوڑی سوار کرنا نہیں آتا وہ کلیدار کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اتنے میں اس سپاہی نے کہا، اے بھائی، یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک کلیدار کا بیٹا ہو کر جس کو گھوڑ سواری کرنا نہیں آتی، جس کو تلوار چلانا بھی نہیں آتا، اور اس کے اندر کوئی ایسے آداب نہیں کہ یہ ایک حاکم کا بیٹا ظاہر ہو، لیکن حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ یہ دیکھ کر اس کلیدار کا دماغ گھوم گیا اور وہ سوچنے لگا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ وہ اتنے میں اسی سوچ کے ساتھ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا تو اسے خیال آیا کہ کہیں ایسا نہیں کہ وہ لڑکی اس کلیدار کی بیٹی اور اس دائی ماں نے اس کی جگہ کوئی اور لڑکے کو رکھ دیا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو پھر اس حاکم کو پہنچنا کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ سن کر وہ نوجوان پھر سے اٹھا اور اس سپاہی کے پاس گیا اور کہا، اے بھائی، تم میری تھوڑی سی مدد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں،
بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس تاجر نے کہا، جب کلیدار کی بیٹی کی پیدائش ہوئی، کیا تمہیں پتہ ہے کہ کس دائی ماں نے اس کی پیدائش کروائی تھی؟ اس نے کہا، ہاں حضور، میں اس قلعے کے اندر پچھلے 40 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے صاف صاف یاد ہے کہ کون تھی۔ تو جب اس سپاہی نے اس دائی ماں کا نام لیا تو یہ وہی دائی ماں تھی جس سے اس تاجر نے وہ لڑکی خریدی تھی۔ یہ سن کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ ایک کلیدار کی بیٹی کو اس عورت نے چاند سکوں کی خاطر ایک جھونپڑی میں پرورش پانے پر مجبور کر دیا۔ اس کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت جا کر اس ظالم عورت کو قتل کر دے، لیکن پھر دوسری طرف اسے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ اس نے لڑکی کے ماں باپ کو تلاش کر لیا۔ وہ اسی وقت دوڑتا دوڑتا اپنے گھر پہنچا اور جا کر اس لڑکی کو بتایا کہ میں نے تیرے ماں باپ کو تلاش کر لیا ہے، اور اس کے بعد اس کو مکمل روداد سنائی۔ یہ سن کر وہ لڑکی بڑی خوش ہو گئی اور اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک حاکم کی بیٹی ہوں۔ اگلے دن اس تاجر نے حاکم کی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا اور قلعے کی طرف سفر شروع کر دیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ 18 سال بعد اپنے ماں باپ سے ملوانے کے لیے جا رہا ہے، شاید اس کے نصیب میں اپنے ماں باپ کا ملنا لکھا ہی نہیں تھا۔ جب وہ جنگل کے پاس سے گزرے تو اچانک ان پر چاند آدمیوں نے حملہ کر دیا اور پیچھے سے اس تاجر پر وار کر دیا اور وہ بے ہوش ہو گیا، اور اس لڑکی کو اٹھا کر وہ لے گئے۔ جب اس تاجر کو ہوش آیا تو وہاں بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا، لیکن جب اس کو ہوش آیا تو وہاں اس کی بہن موجود نہیں تھی۔ اس نے پورے جنگل کو چھان مارا لیکن وہ لڑکی اس کو نہ ملی۔ وقت گزرتا رہا۔ چند دنوں بعد ایک بوڑھا بزرگ ایک جگہ کنواں کھود رہا تھا کہ اچانک اس کو گرمی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، کوئی درخت نہیں تھا۔ تھوڑے دور فاصلے پر ایک کھیتوں کے پاس میں ایک درخت موجود تھا جو بہت سایہ دار تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ تھوڑی دیر جا کر وہاں آرام کر لیا جائے، اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کر کے اپنے کام کو شروع کروں گا۔ وہ تاجر وہاں پر جا کر ایک تنے کے ساتھ بیٹھ گیا اور آرام کرنے لگا۔ جب اس نے آرام کر لیا تو وہاں اٹھنا سے چاہا کہ ظہر کی نماز ادا کر لوں۔ اتنے میں جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں ایک لڑکی کی برہنہ حالت میں لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بوڑھا بزرگ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ ایک قاضی کی عدالت میں موجود تھا۔ سارے دیہاتی اس پر تھوک رہے تھے کہ اس عمر میں یہ بوڑھا ایک لڑکی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ اس بوڑھے بزرگ نے اپنی صفائی میں ہر بات کہی، لیکن قاضی نے اس پر یقین نہ کیا اور اس کو زندان میں ڈالنے کا حکم دیا اور کہا کہ کل اس کے خلاف سزا سنائی جائے گی۔ اسی زندان میں ایک نوجوان سپاہی جو کہ جانتا تھا کہ یہ بوڑھا بزرگ بے گناہ ہے، اس نے رات کے اندھیرے میں اس بوڑھے بزرگ کو وہاں سے نکال دیا اور قاضی کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ وہ بوڑھا بزرگ بہت طاقتور تھا۔ اس نے جیل کا تالا توڑا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں موجود تھے کہ بوڑھا بزرگ دوڑتا ہوا سلطان کے سامنے آیا اور کہا، حضور میری فریاد سن لیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے اور سپاہیوں کو کہا کہ بوڑھے بابا کو سنبھالے، کیونکہ کمزوری کی وجہ سے بوڑھا بزرگ کپ کپا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بابا کے لیے ایک ٹھنڈا مشروب لائیں، کیونکہ سلطان دیکھ چکے تھے کہ اگر بوڑھے بزرگ کو کچھ طاقت کی چیزیں نہ دی گئیں تو یہ گر جائے گا۔ لیکن جیسے ہی سپاہی پانی لانے کے لیے گیا تو اتنے میں بوڑھے نے آواز دی، بیٹا میرے لیے پانی نہ لاؤ کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے، کیونکہ وہ ماہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ بوڑھا بزرگ اتنی گرمی میں اور اتنی عمر میں روزے رکھے ہوئے تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے متاثر ہوئے اور کہا، بابا جی بتائیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میں پچھلے دن ایک کنواں کھود رہا تھا، میں نے آرام کی خاطر ایک درخت کے نیچے گیا تو وہاں ایک لڑکی برہنہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے میں آ گیا اور کہا، میری سلطنت میں ایسی کس کی جرأت ہوئی؟ تو اتنے میں اس بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور میں نے قاضی کو کہا کہ اس کا مجرم کوئی اور ہے، آپ اصل مجرم کو تلاش کریں، لیکن قاضی نے مجھ پر جرم تھوپ دیا اور سزا سنانے ہی والا تھا، مجھے ایک نوجوان سپاہی نے وہاں سے نکال دیا۔ اگر وہ مجھے وہاں سے نہ نکالتا تو وہ قاضی مجھے اس بدنامی کی موت کے لیے دھکیل دیتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو غصہ آیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکے کے بارے میں تحقیقات کروائیں اور اس قاتل کا پکڑوانے کی پوری کوشش کی، لیکن نہ ہی اس لڑکی کے بارے میں پتہ چل سکا
اور نہ ہی اس قاتل کے بارے میں پتہ چل سکا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ جس جگہ لڑکی کی لاش پڑی ہوئی تھی اس جگہ پر 4 سپاہی چھپا کر بٹھا دو، اس جگہ پر جو بھی کوئی حرکت ہو مجھے آ کر بتانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی وہاں پہنچ گئے اور بڑی ہی مہارت کے ساتھ وہاں پر نگرانی کرنے لگے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں پریشانی کی حالت میں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا گیا، لیکن نہ ہی اس کے قاتل کو پکڑا گیا اور نہ ہی اس کے ماں باپ کا پتہ چل سکا۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی بکری کے 2 بچوں کو پکڑ کر لائے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور جب ہم وہاں نگرانی کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں 2 بکری کے بچے اپنی ماں سے بچھڑ کر ہمارے پاس آ گئے اور اس لیے ہم ان کو پکڑ کر آپ کے پاس لائے۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا ان کا مجرم کو پکڑنے کا ساتھ کیا تعلق ہے؟ تم جاؤ اور وہاں جا کر پتہ کرو کہ اس کا اصل مالک کون ہے۔ تو سپاہیوں نے کہا حضور ہم نے پوری کوشش کی لیکن اس کا مالک کوئی نہیں مل سکا۔ یہ سن کر اس بوڑھے بزرگ نے کہا حضور میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے ہم ان 2 بکری کے بچوں کے ذریعے ہی اس لڑکی کا اور اس کے قاتل کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہ سن کر سارے درباری حیران ہو گئے کہ بکری کے 2 بچوں کے ذریعے ہم قاتل کو کیسے پکڑ سکتے ہیں۔ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا حضور یہ جو بھی چرواہا تھا جو بکری کے بچوں کو چرا رہا تھا وہ اس جگہ پر ہر روز آتا ہوگا اور وہ ضرور جس دن اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی اس کو وہاں پھینکا گیا یہ سارا منظر اس چرواہے نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن چونکہ وہ ڈر کی وجہ سے آج اس جگہ کے قریب بھی نہیں آیا ہوگا، لیکن بکری کے بچے وہاں کے عادی ہو چکے تھے، لہذا جیسے ہی وہاں کے پاس سے گزرا بکری کے بچے وہاں آ گئے۔ اور اگر آپ اپنے ایک سپاہی کو ایک بیوپاری بنا کر یہ بکری کے بچے دے اور ان کو حکم دے کہ یہ جا کر منڈی میں بیچنے لگیں، لیکن یہ سب ہم نے ناٹک کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جیسے یہ سپاہی وہ بکری کے بچے لے کر اس منڈی میں جائے گا تو اس کا مالک بھی ان کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہاں ضرور پہنچ جائے گا، اور اگر اس بکری کے بچوں کا مالک مل گیا تو سمجھو لڑکی کا قاتل بھی مل جائے گا۔ یہ ترکیب سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑی پسند آئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی کے خاص سپاہی بیوپاری بن کر بازار میں پہنچ گئے۔ سارا دن بیٹھے رہے لیکن کوئی بھی خریدار ان کے پاس نہیں آیا کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، سپاہی واپس پلٹنے لگے تو اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ ہانکتا ہوا سلطان کے سپاہیوں کے پاس آیا اور کہا یہ بچے تم نے کہاں سے لیے؟ یہ تو میرے بچے ہیں، تم چور ہو۔ وہ چیخنے لگا، چلانے لگا، تو اتنے میں ان سپاہیوں نے اس کو پکڑا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت لے آئے اور کہا یہی چرواہا ہے جس نے کہا کہ میں بکری کے بچوں کا مالک ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا یا تو تم بتا دو کہ اس دن اس لڑکی کی لاش کو کس نے پھینکا یا پھر تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا حضور میں بتانے کے لیے تیار ہوں لیکن آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو سلطان نے کہا بتاؤ۔ تو اس نے کہا حضور اندریاس قلعے کے حاکم کا بیٹا اس دن اس کے سپاہی اس لڑکی کو وہاں پھینک کر گئے تھے اور میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یا تو تم اپنی زبان بند رکھو گے یا پھر تمہیں ہمارا حاکم قتل کر دے گا، اس لیے میں نے اپنی موت کی ڈر کی وجہ سے کسی کے آگے نام نہیں لیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس لڑکی کے قاتل کا وہ اندریاس قلعے کے حاکم کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شدید غصے میں آ گئے اور حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت اس قلعے کے حاکم اور اس کے بیٹے کو عدالت میں حاضر کرو۔ سلطان کیلچی پیغام لے کر حاکم کے پاس آ گیا۔ اگلے دن وہ حاکم اور اس کا بیٹا سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں حاضر ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قلعے کے حاکم کو ساری واردات سنائی اور کہا اب تیرے بیٹے کو پھانسی ہوگی کیونکہ تیرا بیٹا پر اپنا جرم ثابت ہو چکا ہے۔ جب اس نوجوان کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھانسی کی سزا دی، قلعے کا حاکم چیخنے لگا، چلانے لگا اور کہا حضور مجھ پر رحم کریں، میرا اکلوتا ہی بیٹا ہے، آپ اس کو یہ سزا نہ دیں۔ تو اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا عدالت میں آیا اور کہا حاکم صاحب آپ کو رونے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں۔ یہ سن کر سلطان اور سارے درباری حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اتنے میں اس تاجر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ردا سنائی کہ کس طرح دائما نے اس بچی کی جگہ اس لڑکے کو رکھ دیا تھا
اور کس طرح یہ نوجوان قلعے کے حاکم کے ہاں پرورش پاتا رہا اور کس طرح قلعے کے حاکم کی بیٹی ایک دائی ماں کے ہاتھوں پرورش پاتی رہی، اور کس طرح میں نے اس کو خریدا، اور کس طرح میں آپ کے پاس لے کر آ رہا تھا کہ راستے میں آپ کے بیٹے کے سپاہیوں نے ہم پر حملہ کر دیا اور آپ کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے، جو کہ 18 سال سے اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ آج اس کے خوابوں کو تیرے بیٹے نے، جو کہ اصل میں تیرا بیٹا نہیں ہے، اس کو چکنا چور کر دیا۔ یہ سن کر قلعے کا حاکم کا کلیجہ پھٹنے لگا اور اس نے سلطان کو کہا، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ہی ہاتھوں سے اس نوجوان کو پھانسی پر چڑھانا چاہتا ہوں۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کی عقل مندی کی وجہ سے اس قاتل کو بھی تلاش کر لیا، اور اس قلعے کے حاکم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں پرورش پانے والے بیٹے کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور قلعے کے حاکم نے چند دنوں کے اندر اس ظالم دائی ماں کو تلاش کر کے اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کے حاکم نے اس کو اپنی جائیداد بھی واپس لوٹا دی اور بھاری انعام کے ساتھ نوازا، اور پھر اس تاجر نے اپنی ساری زندگی سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں گزار دی۔